نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ عظمت اسلام کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے گزشتہ اسباق کا دائیں جانب خلاصہ لکھا گیا ہے، دہرا لیں میرے ساتھ تاکہ ذہن کے اندر جو ہے ازبر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل دنیاوی زندگی کتنی ہے جی؟ 63 سال۔ قبل از نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال۔ مکی کل زندگی 53 سال۔ مدنی زندگی 10 سال۔ پیدائش مبارکہ واقعہ فیل کے کتنے دن بعد جی؟ 50 یا 55 دن بعد۔ واقعہ شق صدر کب ہوا؟ 4 سال کی عمر مبارک میں۔ والدہ ماجدہ کی وفات کب ہوئی؟ 6 سال کی عمر مبارک میں۔ دادا جان کی وفات کب ہوئی؟ 8 سال کی عمر مبارک میں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح 25 سال کی عمر مبارک میں۔ تعمیر بیت اللہ 35 سال عمر مبارک جب تھی تو پہلی وحی کا نزول کب ہوا؟ 40 سال کی عمر مبارک جب تھی تو پہلی وحی کا نزول ہوا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ دن کے لیے وحی جو ہے یہ بند ہو گئی، اسے فترت کا زمانہ کہتے، فا تا را اور پھر تا، فترت کا زمانہ۔ زمانہ فترت کتنا ہے؟ بعض حضرات نے 2 سال لکھا، بعض نے 2.5 سال لکھا، بعض نے 6 ماہ لکھا۔ یہ سارے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ راجح قول ہے وہ ہے کہ فترت کا زمانہ 20 دن کا ہے، یعنی پہلی وحی کے بعد پھر دوسری وحی کے درمیان جو تھوڑی دیر وحی رکی رہی تو یہ تقریباً 20 دن کا درمیانہ فاصلہ ہے۔ اس کے اندر لمبی چوڑی بحثیں ہیں، کئی اس کے اندر حکمتیں ہیں، وہ سیرت کی کتابوں میں آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ نے خفیہ تبلیغ شروع کر دی، اعلانیہ تبلیغ کا ابھی حکم نہیں آیا، خفیہ تبلیغ شروع کر دی۔ اور خفیہ تبلیغ میں بالکل ابتدا میں جو لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے لگے انہیں سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ السابقون الاولون یعنی پہلے سبقت کرنے والے، میرے محبوب کی دعوت پر پہلے لبیک کہنے والے لوگ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت میں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو۔ ان میں سر فہرست جو ہیں وہ ہماری اماں جان ہیں، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ جو ہی آپ تشریف لائے پہلی وحی کے بعد اماں جی نے اسی وقت تصدیق کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد اور جو ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر
سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، یہ سارے حضرات کے میں نے کچھ نام لکھے ہیں، ورنہ صحیح تعداد تو اللہ کو ہی معلوم ہے۔ تقریباً 130 افراد وہ ہیں جو پہلے چند دنوں کے اندر ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت ہی مسلمانوں کے لیے ایسی ہے کہ جو تعارف کی محتاج ہی نہیں ہے۔ صرف ایک واقعہ گوش گزار کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یمن کے اندر تجارت کے سلسلے میں گئے۔ جس جگہ ان کا قافلہ رکا ہوا ہے اس کے پاس ہی ایک گرجا ہے۔ اس گرجے سے ایک راہب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارے اندر مکے کا کوئی بندہ موجود ہے؟ تو جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے تو پہچان کے تو اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھا اور پہچان کے کہنے لگا کہ ابو بکر تو ہی مکے سے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر بڑے حیران کہ میری پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا، اس نے کیسے پتہ چلا لیا؟ حضرت ابھی حیران ہے، کہنے لگا میری بات کا جواب دیجئے۔ کہا ہاں میں مکے سے آیا ہوں۔ دوسرا سوال اس نے کیا، اچھا تم قریش کے قبیلے سے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر اور حیران، فرمانے لگے ہاں قریش کے قبیلے سے ہوں۔ پھر آگے اس نے کہا کہ تم بنی تیم کی شاخ سے ہو؟ کہا بالکل بنی تیم کی شاخ سے ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کی حیرت کا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ یہ تین سوال، مکے سے ہو، قریش سے ہو اور بنو تیم کی شیخ سے ہو، یہ تینوں سوال حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اس سے پہلی ملاقات ہو رہی، اور وہ صدیق اکبر کو دیکھ دیکھ کے پہچان کے یہ تینوں سوال کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر ابھی تک حیران ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بات جو ہے نا میری اور پوری کر دو، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ، پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ، پیٹ ننگا کرو۔ صدیق اکبر فرمانے لگے میں یہ کام نہیں کروں۔ اس نے منتیں کی، کہنے لگا ایک دفعہ اٹھاؤ تو صحیح۔ بڑی منت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا تو اس نے خوشی سے بآواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا۔ حضرت صدیق اکبر ہیں کہ حیران ہی حیران، کہنے لگے بات تو بتاؤ۔ کہنے لگا سنو، میں تورات، انجیل اور زبور کا عالم ہوں۔ میں نے وہ ساری نشانیاں جو ہیں نبی آخر الزمان کی پڑھی ہیں، اور ہماری کتابوں کے اندر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی نشانیاں ہی نہیں، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے آپ کے صحابہ اکرام کی نشانیاں بھی ہماری کتابوں کے اندر موجود۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں کی نشانیاں بھی پہلے جو ہے وہ ذکر کر۔ پھر وہ کہنے لگا ابو بکر سنو، ہماری کتاب کے اندر جو نشانیاں ہیں میں نے ان نشانیوں کی وجہ سے تمہیں پہچان لیا تھا کہ مکے کا بندہ ہے، پھر قریش کا ہے، پھر جو ہے نا بنو تیم کی شاخ سے ہے۔ ایک نشانی رہ گئی تھی کہ تیرے پیٹ پر ناف کے ساتھ تل کا نشان بنا ہوا ہے۔ سنو تم وہ خوش نصیب انسان ہو جو نبی آخر الزمان کی دعوت پر لبیک کہو گے۔ سنو تم وہ خوش نصیب انسان ہو جو نبی آخر الزمان کے خلیفہ بنو گے۔ تم وہ خوش نصیب انسان ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشیر بنو گے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت نہیں کیا، یہ اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر کے ذہن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے۔ جب واپس تشریف لائے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر اتنا پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا ہاں
میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کا صحابی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، میں نے جس بندے پر بھی اسلام پیش کیا نا تو ہر بندے نے آگے سے کوئی مطالبہ کر دیا، آگے سے اس نے کوئی معجزہ مانگ لیا، آگے سے میری نبوت کی دلیل مانگ لی۔ اللہ اکبر۔ مطالبے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، باتیں آئیں گی چلیں گی انشاءاللہ، آپ سنیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اسی بات سے متعلق، اسی موضوع سے متعلق۔ مکے کے اندر ایک نامی گرامی پہلوان ہے، اور وہ پہلوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کی ہے۔ فرمایا ہاں میں نے دعویٰ نبوت کیا ہے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نبی مانوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کشتی کرو، میرے ساتھ کیا کرو؟ کشتی کرو۔ یہ بات پہلے بھی شاید گزری ہے، یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ ایک سچے نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی، ایک سچے نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت، اور ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کے 100 بندوں کی طاقت۔ تو ایک سچے نبی میں کتنے بندوں کی طاقت ہوئی؟ 4000 بندوں کی طاقت ایک سچے نبی کے اندر ہوتی۔ کہا جی میرے ساتھ کشتی کرو۔ فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جس وقت وہ کشتی کے لیے سامنے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اسے بچھاڑ دیا، کانڈ لگ گئی۔ بڑا حیران کہ آج تک تو مجھے کوئی ہرا نہیں سکا، یہ صورت تو میرے ساتھ آج تک بنی نہیں ہے، کبھی شکست ہوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نا ابھی سنبھلا نہیں تھا تو آپ نے جو ہے مجھے بچھاڑ بھی دیا، دوبارہ ایک دفعہ ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ جی۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، پھر نیچے بچھاڑ دیا۔ حیران تو ہوا، کہنے لگا صرف ایک دفعہ اور آخری بار۔ پٹھانوں پہلوانوں کے ذہن کے اندر نا کوئی نہ کوئی وہ داؤ پیچ ہوتے ہیں، پھر کوئی یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ آخری داؤ پیچ کیا ہے۔ ہاں شاید کوئی پہلوان ہے تو وہ سمجھتا ہوگا اس بات کو، تو وہ آخری داؤ پیچ کھیلنے کے لیے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری دفعہ آ جاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ اس کو بچھاڑ دی۔ تیسری دفعہ جس وقت اٹھا تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جس بندے پر بھی اسلام پیش کیا، ہر بندے نے آگے سے کوئی دلیل، کوئی مطالبہ، کوئی معجزہ اس نے مانگ لیا۔ اے لوگوں، اس کائنات کے اندر ایک ہی شخصیت ایسی ہے، میں نے اس سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا صحابی۔ کوئی مطالبہ نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں مانگا۔ کیوں نہیں کچھ مانگا؟ کبھی غور کیا؟ صدیق اکبر کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ 40 سالہ حیات طیبہ ہے، پوری وہ زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر نشیب و فراز، اس زندگی قبل از نبوت والی زندگی میں صدیق اکبر نے رسول اللہ کی خلوت کو بھی دیکھا ہے، جلوت کو بھی دیکھا ہے، آپ کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی اور بندے کی بڑی تعریف کی، وہ بندہ بڑا چنگا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ آج تک آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اجی نہیں سفر تو کوئی نہیں کیتا۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ آج تک اس سے لین دین کیا ہے؟ کہا جی لین دین تو نہیں ہوا۔ فرمایا پھر اس کی تعریفیں نہ کرو، بندے کا پتہ ہی اسی وقت چلتا ہے جب بندہ اس کے ساتھ سفر کرے یا بندہ لین دین کرے۔ وہ پرانے بزرگاں دا کھان ہے، واہ پیاں تے راہ پیاں پتہ لگتا ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے صدیق اکبر کے سامنے رسول اللہ کی 40 سالہ گزشتہ زندگی، اسی لیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اور پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں،
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پہلے یہ طریقہ کبھی عبادت کا دیکھا نہیں، بڑی غور سے دیکھتے رہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں پھر بات دہرا دوں، یہ وہ خوش نصیب ہستی ہے، خوش نصیب ہستی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ان کی خصوصیت ایسی ہے جو سارے صحابہ میں سے کسی کے پاس بھی نہیں، اور وہ خصوصیت صرف سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس ہے۔ وہ کون سی خصوصیت ہے کہ آپ جو ہے بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے، اور یہ خصوصیت کسی کو نصیب نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے پاس رہ رہے تھے نا، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چچا ابو طالب کثیر العجال تھے، اولاد زیادہ تھی اور مالی حالت ذرا کمزور تھی۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ چچا جی کے بچے زیادہ ہیں، حالت کمزور ہے، کیوں نہ ان کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا لیا جائے۔ حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، ضرور اٹھانا چاہیے، ایک بچہ آپ لے لو، ایک بچہ میں لے لیتا ہوں، اسی طرح حضرت حمزہ سے کہتے ہیں وہ بھی لے لیں گے۔ یہ دونوں چچا بھتیجا جناب ابو طالب کے پاس آئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، چاروں بیٹے تو میں نہیں دے سکتا، ایسا کرو کہ 2 بیٹے جو ہیں وہ تم لے لو۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت جعفر کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ پھر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی بھی حضرت ابو طالب جو ہے ابو طالب کی جو ہے مفلوق الحالی بدستور موجود ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا ارادہ کیا، اور اس تجارت سے جتنا نفع بھی آیا کرتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان ابو طالب کو دیا کرتے تھے۔ یہ بار بار میں زور اس لیے دے رہا ہوں اس بات پر کہ آپ کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے۔ اس امت کے اندر کچھ لوگ جو ہیں ایسے موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، علی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 گروہ بنے امت کے اندر، ایک ان کے ماننے والے، ان کو نکال دو، باقی 2 گروہ، ایک وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان ان کے مرتبے سے بھی زیادہ بلند کر دی۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ کون گروہ ہیں؟ عیسائیوں نے کہا نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت کے مقام سے حضرت کو انتہائی بلند کر دیا، فرمایا وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا تھا اس سے انتہائی کم کر دیا، اور انہوں نے کہا نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ ولد الزنا ہے، ان کا باپ کوئی نہیں، یہ زنا کی پیداوار ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں۔ فرمایا جس طرح عیسیٰ کے متعلق 2 گروہ جو ہیں وہ گمراہ ہوئے، ایک شان زیادہ بڑھانے والا اور دوسرا مقام سے کم کرنے والا، یہ دونوں گمراہ، اور مسلمانوں کا گروہ وہ ہے جو بالکل معتدل ہے، اعتدال پسند ہے، نہ اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے اور نہ شان میں کمی کر کے کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کو جلیل القدر پیغمبر سمجھتا۔ فرمایا علی، اسی طرح تیرے بارے میں بھی گروہ بنیں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جو تیری شان مقام سے زیادہ بلند کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ ہوگا جو تیری شان کے اندر کمی کرے گا۔ شان بڑھانے والے کون ہوں گے؟ وہ رافضی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ رافضی ہوں گے۔ اور شان کم کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ خارجی ہوں گے۔ شان بڑھانے والے رافضی اور شان کم کرنے والے خارجی، اور یہ دونوں گمراہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ تیسرا گروہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ سے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس امت میں 3 افراد کو نکال دیا جائے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان 3 کو نکال کے باقی ساری امت میں سب سے بلند شان کس کی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔
یہ تو حدیث بتائی۔ آج بھی امت کے اندر وہ روافض کا جو گروہ ہے وہ حضرت علی کی شان اتنا بڑھاتے ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ سے بھی ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں بھی زور دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی جو ہیں ابو طالب کے ہاں پلتے رہے ہیں، ابو طالب کی کفالت میں رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی نے ادھر کیا پلنا تھا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بکریاں چرا کے تجارت کر کے، حضرت علی المرتضیٰ کا خاندان، ابو طالب کا خاندان، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے وہ پالتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ ابتدائی لوگ ہیں۔ ام المؤمنین صدیق اکبر علی المرتضیٰ، انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا جی یہ کیا ہو رہا تھا؟ کہا بھئی اللہ کی عبادت ہو رہی۔ علی آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے دین میں آ جاؤ، اللہ کی عبادت۔ دل کو وہ عبادت بڑی بھلی معلوم ہوئی، لیکن حضرت علی نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا اور یہ یاد رکھنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، ابا جی سے پوچھ کے پھر میں آپ کی دعوت قبول۔ کس سے پوچھ کے؟ ابا جی سے۔ ابا جی تھے، ابا جی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بھی زندہ تھے، حضرت صدیق اکبر کے والد گرامی بھی زندہ تھے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بندے نے کوئی نہ کوئی سوال کیا ہے، کوئی نہ کوئی بات کی ہے، واحد شخصیت ہے صدیق اکبر کی جنہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ والد گرامی سے پوچھا، ابو طالب سے پوچھا، جناب ابو طالب فرمانے لگے ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مجھے جو ہے اعتراض نہیں، آپ ان کے دین میں چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ تو یہ لوگ ابتدائی پھر حضرت زید بن حارثہ جن کا تذکرہ کل ہوا تھا وہ بھی ابتدائی مسلمان، حضرت بلال حبشی وہ بھی ابتدائی مسلمان۔ یہ حضرت خدیجہ کو نکال کے باقی جو ہے اختلاف ہوا کہ امت میں مردوں میں سب سے پہلے مسلمان کون ہوا۔ اس وقت تاریخ لکھنے والا تو اتنا رواج نہیں تھا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے بڑی پیاری تطبیق دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں جھگڑنے کی، اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں کہہ دو آزاد مردوں میں سب سے پہلے مسلمان صدیق اکبر ہوئے ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ ہوئی ہیں، بچوں میں سب سے پہلے مسلمان علی المرتضیٰ ہوئے ہیں، غلاموں کے اندر سب سے پہلے مسلمان حضرت بلال ہوئے ہیں، اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت زید ہوئے۔ تطبیق ایسی دے دی کہ کوئی اختلاف ہی نہ باقی بچے۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو بالکل ابتدائی مسلمان ہو۔ یہ بات ایک میں نے لکھی ہے کہ یہ لوگ ابتدائی مسلمان تو ہوئے، لیکن کس کے اسلام لانے سے، کس کے اسلام میں آنے سے اسلام کو فائدہ ہو؟ اسلام کو کس کے اسلام لانے سے فائدہ ہو؟ ام المؤمنین پہلے مسلمان ہوئی ہیں، بہت اچھا ہے، بڑی کمال کی بات ہے، لیکن بیوی ہیں، بیوی تو خامند کے تابع ہوتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ وہ مسلمان ہوئے ہیں پہلے، وہ بچے ہیں اور بچے کی بات معاشرے میں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اسی طریقے سے حضرت بلال حبشی پہلے مسلمان ہوئے غلاموں میں، اور غلاموں کی وہ تو اس وقت زندگی جو ہے نا کسی قابل ذکر زندگی میں ہی نہیں تھے۔ اور اسی طریقے سے اور کون بچ گئے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بالکل چھوٹے ہیں اور بچے ہیں۔ بھائیو، اگر ابتدا میں اسلام لانے سے اسلام کی کمر مضبوط ہوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی کی محفل سے اٹھ کے گئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے دن حضرت عثمان غنی کو القا بگوش اسلام کر رہے ہیں، حضرت طلحہ کو لا کے رسول اللہ کا غلام بنا رہے ہیں، حضرت زبیر کو لا کے رسول اللہ کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کو لا کر مسلمان کر رہے ہیں۔ یعنی ادھر آئے، محفل اٹینڈ کی، ایک دن کے اندر ان ڈھیر بندوں کو لا کر میرے آقا کا غلام بنا دیا۔ دوسرے دن اٹھ کے گئے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لا کر مسلمان کیا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو مسلمان کیا، حضرت عثمان ابن مظعون کو مسلمان۔ یہ حضرت صدیق اکبر تو
جب بھی باہر سے پھیرا لگا کے آتے تو 2-4 بندے ساتھ لے کے آتے. تو اسلام حضرت صدیق اکبر کا ایک تو بغیر کسی مطالبے کے، اور دوسری بات ان کے اسلام لانے سے اسلام مضبوط ہوا ہے، اسلام کو قوت ملی ہے، اور اسلام کے اندر زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. تو یہ لوگ جو ابتدائی لکھے میں نے، ان کے اندر حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں اور حضرت صدیق اکبر کے داماد ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر، ان دونوں کے یہ والد گرامی ہیں. حضرت زبیر باپ کا نام زبیر اور ان دونوں کی والدہ کا نام حضرت اسماء، کیونکہ حضرت صدیق اکبر کے یہ داماد ہیں نا، تو حضرت عائشہ کی بہن تھی دوسری حضرت اسماء، ان کے یہ خامد ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت آگے بات آ جائے گی، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں نا، تو اس وقت یہودیوں نے بڑے شوشے چھوڑے، اور یہودی جادو کے اندر بھی بڑے ماہر تھے، بڑے شوشے چھوڑے. کیا ہوا؟ شوشہ یہ بھی چھوڑ دیا کہ اب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اگر کسی کے ہاں اولاد ہوئی بھی تو مسلمانوں کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوگی. سب سے پہلے جو بچے پیدا ہوئے مدینہ کے اندر، تو ان کے بیٹے تھے حضرت زبیر کے، جن کا نام عبداللہ ابن زبیر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پیدائش سے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی اور مسلمانوں نے خوشیاں منائیں. تو حضرت صدیق اکبر کے داماد ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت 6 رکنی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ میرے بعد ان 6 بندوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا، اور اس 6 رکنی کمیٹی کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اسلام کے لیے سب سے پہلی تلوار جو ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی تھی. سب سے پہلا تیر جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے مارا تھا، اور سب سے پہلے تلوار جو اٹھائی تھی وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ان کے ساتھ ایک اور ہستی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آگے جی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تجارت کے سلسلے میں بصرہ میں تھا. ایک راہب نے قافلے والوں سے آ کے پوچھا کہ تمہارے اندر کوئی مکہ کا بندہ ہے؟ لوگوں نے مجھے آگے کر دیا کہ یہ مکہ کا بندہ ہے. اس نے پوچھا کہ مکے میں کوئی نئی خبر آئی ہے؟ میرے علم کے مطابق آج وہ دن ہے جس دن کے اندر نبی آخر الزمان نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. اندازہ کر لو کتنی چیزیں جو ہیں اور کتنی نشانیاں سابقہ کتابوں کے اندر موجود. کہا جی مجھے کوئی پتہ نہیں. کہا اچھا احمد نام کا کوئی بندہ ہے؟ کہا جی احمد نام کے تو شاید کہیں ہوں گے، آپ شجرہ بیان کریں. کہا احمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. کہا ہاں اس نام کا بندہ تو ہے، محمد بھی اسے کہتے ہیں، احمد بھی اسے کہتے ہیں. کہنے لگا راہب اس نے نبوت کا اگر دعویٰ کیا، خیال کرنا کہیں پیچھے نہ رہ جانا، اس کی دعوت پر لبیک کہنا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی جو ہے نا مکہ میں آیا، اور میں نے آ کے لوگوں سے پوچھا کوئی نئی خبر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں عبداللہ کے بیٹے محمد نے اسلام کا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور قحافہ کے بیٹے نے اس کی دعوت پر لبیک کہا ہے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے توحید کی دعوت پیش کی، میں نے وہ دعوت قبول کر لی. اللہ اکبر. احد کے دن حضرت طلحہ نے رسول اللہ کا انتہائی دفاع کی، اپنا سینہ آگے کر دی. جتنے بھی تیر آ رہے تھے حضرت طلحہ نے اپنے اوپر سہ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کی. یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طلحہ جو ہیں وہ صاحب الاحد ہیں، احد کا تو مسارہ میدان وہ طلحہ نے لوٹ لیا ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک بدوی صحابی آئے دیہاتی، اور آ کر انہوں نے یہ آیت پڑھی منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. یا رسول اللہ یہ منہم من قضا نحبہ کا مصداق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے،
معنی بھی سن لیجئے پیچھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ جو مسلمان مرد ہیں ایمان والے، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ منہم من قضا نحبہ، بعض جو ہیں وہ شہادت کو پا چکے ہیں، ومنہم من ینتظر، اور بعض شہادت کے متمنی ہیں۔ تو اس نے بدوی صحابی نے پوچھا کہ منہم من قضا نحبہ کا مصداق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک خاموش رہے اور پھر فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت طلحہ تشریف لائے، فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے نا منہم من قضا کا مصداق ہے۔ ان کی حضرت طلحہ کی ایک بیوی ہیں ام ابان، یہ ایک بیوی میں نے کہا شاید ایرانگی ہوگی، یہ ہمارے معاشرے میں دستور ہے کہ دوسری شادی نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام کی زندگی جتنا میرا تھوڑا سا مطالعہ ہے، سوائے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سوائے حضرت ابو ذر کے کوئی صحابی ایسی نہیں جن کی ایک شادی ہو، صرف حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی ایک شادی ہے، باقی تمام صحابہ کی ایک سے زیادہ شادی۔ لطیفے کی بات ہے، ہماری ترجمہ کی کلاس میں ایک ساتھی جو ہے وہ ایک دوست کو ایک دن لے آئے، سورۃ النساء کی ابتدائی آیتیں چل رہی تھیں، من النساء مثنی و ثلاث و رباع، تو میں نے دوسری تیسری چوتھی شادی کے حوالے سے یہ باتیں کیں، بتایا کہ اسلام کے اندر دوسری تیسری چوتھی یہ ساری شادیاں جو ہیں 4 تک جائز ہیں، اور یہ صحابہ اکرام کی بھی زندگی بتائی۔ دوسرے دن وہ ساتھی نہیں آیا، رائے فیاض صاحب اس کو لے کے آئے تھے، دوسرے دن وہ نہیں آیا۔ میں نے پوچھا ساتھ لانے والے سے کہ وہ ساتھی کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا کل وہ جس وقت سبق پڑھ کے گیا ہے نا، تو اس نے جا کے گھر بتایا ہے کہ اسلام میں دوسری شادی بھی جائز ہے، تیسری بھی چوتھی بھی۔ تو اس کی اہلیہ نے کہا ہیں یہ اج کیویں دیاں گلاں کردا پیا، کتوں ہو کے ہیں؟ نے کہا کہ میں ایک مسجد میں ترجمے کی کلاس لے کے آیا ہوں، وہاں میں نے خود آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بیوی نے کہا اچھا یہ بتا کہ وہ جو کلاس پڑھانے والا ہے اس کی اپنی کتنی شادیاں ہیں؟ اس نے کہا میرا خیال ہے اس کی ایک شادی۔ تو نے کہا اچھا اپنی اس کی ایک شادی ہے اور تمہیں جو ہے دوسری تیسری، خبردار آج کے بعد تو ادھر گیا۔ تو یہ صحابہ کے اندر ایسا نہیں تھا۔ تو ان کی ایک بیوی ہیں حضرت ام ابان رضی اللہ تعالی عنہ، کئی بڑے بڑے رؤساء نے انہیں جو ہے نا شادی کی دعوت دی، سب کی دعوت کو ٹھکرا دیا، حضرت طلحہ کی دعوت کو قبول کر لی۔ کسی سہیلی نے پوچھا اتنے بڑے بڑے اونچے درجے کے حسب نسب والے لوگوں کا رشتہ تو نے ٹھکرایا اور حضرت طلحہ کا رشتہ تو نے قبول کر لیا، وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت طلحہ کی 6 باتیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی پسند ہیں۔ پہلی بات کہ یہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے آتے ہیں۔ ہاں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے نا، ایسے تو نہ ہو کہ بندہ گھر میں داخل ہو تو گھر کے بچے سارے سہم جائیں کہ تھانے دار صاحب آ گئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ آج میرے ماحول میں یہ بات چل رہی ہے کہ میں باہر لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہوں اور گھر والوں کے لیے میرے رویے بڑے خراب ہیں۔ فرمایا لوگوں تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور آگے فرمایا سنو میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر۔ تو اس لیے فرمایا طلحہ کی یہ ایک تو یہ ادا یہ بڑی پسند ہے، جب بھی گھر آتے ہیں خوشگوار موڈ میں ہنستے ہوئے آتے ہیں، گھر سے جب جاتے ہیں تب بھی انتہائی خوشگوار موڈ میں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ تیسری بات کہ جب کوئی مانگو تو بخل اور کنجوسی نہیں کرتے۔ چوتھی بات نہ مانگو تو منگوانے کا انتظار نہیں کرتے کہ منگے دی تائیں ضرور خرچہ دیاں دا۔ فرمایا یہ بات بھی مجھے بڑی پسند ہے۔ پانچویں بات کہ جب ان کی خدمت کرو، کوئی چیز انہیں کھانا پیش کرو تو وہ آگے سے میرا شکریہ ادا کرتے۔ اور چھٹی بات کہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری غلطی کو وہ معاف کر دیتے۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی میں ایک شخصیت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مکے کی ساری بستی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اچانک
ایک چاند جو ہے وہ طلوع ہوا ہے اور اس چاند کے جو ہے نا کئی ٹکڑے ہوئے ہیں اور کئی گھروں کے اندر اس کے ٹکڑے پہنچے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں وہ سارے ٹکڑے مل کے ایک مکمل چاند بنا ہے، اور وہ چاند جو ہے جس وقت مکمل بنا ہے میں اس چاند کے پاس چلا گیا ہوں اور میں اس کی روشنی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ جو ہی یہ جاگے بیدار ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ خواب سنایا تو صدیق اکبر نے فرمایا، اے سعد، تو وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ چاند سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیر نہ کرو، جلدی آگے جاؤ اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن جاؤ۔ صدیق اکبر لے کے آئے اور لا کر رسول اللہ کا غلام بنا دیا۔ یہی وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ احد والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیر پکڑا رہے تھے۔ حضرت سعد تیر مار رہے تھے، اللہ کے نبی تیر انہیں پکڑا رہے تھے، اور ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے ایسا نکلا کہ جو سارے صحابہ میں سے کسی کے لیے بھی نہیں نکلا۔ یہ بھی ان کی جزوی فضیلت ہے۔ صحابہ اکرام جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگتے، ابتدائی جملہ یہ ہوتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ واحد صحابی ہیں، اللہ کے نبی انہیں فرماتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میں محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، ارمی مارو ان کو، تیر مارتے۔ تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کا ابی و امی کا لقب دے دیا۔ اسلام جس وقت قبول کیا نا تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کی، سعد صحابی ہو گئے، سعد نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، دھوپ میں بیٹھ گئی۔ ہر گزرنے والا پوچھ رہا ہے، اماں کیوں دھوپ میں بیٹھی ہو، اتنی سخت گرمی ہے۔ ہر بندے کو بتا رہی، میرا بیٹا صحابی ہو گیا ہے، یہ دین اپنے باپ دادا کا چھوڑ چکا ہے، اس نے نیا دین اختیار کر لیا، جب تک یہ واپس اپنے دین میں نہیں آئے گا میں بھوک ہڑتال ہے صرف۔ لوگوں نے حضرت سعد کو بتایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے پاس آئے، ترلے منت سماجت، امی جی آ جائیں نا، بات تو سنیں اندر آ جائیں۔ کہا سنو سعد، صرف یہاں پہ دھوپ میں نہیں بیٹھی، میں نے بھوک ہڑتال بھی کی ہوئی ہے، کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ دھوپ سے اٹھ کے جو ہے نا اندر جاؤں گی چھاؤں میں۔ ہاں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اپنے دین میں واپس آ جا یا میری جان نکل جائے گی، میں پھر ادھر ہی رہوں گی، کوئی چیز کھاؤں گی اور پیوں گی۔ حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، اماں جان میری ہر فرما برداری اور تابع داری آپ کے لیے، آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اماں سنو، آپ کے جسم میں ایک جان ہے، اللہ کی قسم اگر آپ کے جسم میں 100 جانیں بھی ہوں، ایک ایک کر کے ساری بھی نکل جائیں تو سعد اپنے نبی کا کلمہ چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ابتدائی مسلمانوں میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے ہیں، بت پرستی سے بیزار ہو گئے، بت پرستی کے اندر جو ہے پہلے زندگی رہی اور پھر اس سے بیزار ہو گئے، پریشان ہیں کون سا دین سچا ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ مکے کے اندر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے بھائی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات نوٹ کر کے آؤ۔ بھائی جس وقت واپس آئے انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ بندہ جو ہے وہ واقعی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پوچھا کہ لوگوں سے پوچھا بندہ ہے کیسا؟ کہا جی بندہ تو اچھا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب سے اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے اس کو لوگ جھوٹا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ جادوگر اور مجنوں کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر فرمانے لگے، اچھا پھر میں خود جاتا ہوں۔ مکہ میں آئے، اب آ کر پوچھتے نہیں ہیں کہ حالات جو ہیں بھائی نے بتائے ہیں بڑے حالات خراب ہیں، لوگ اس بندے کی جان کے دشمن بن چکے، پوچھا نہیں کسی سے، آ کے بیت اللہ کے اندر سارا دن بیٹھے رہے، جانچتے رہے ہیں کہ کون ہے بندہ۔ لیکن کیا ہوا، شام ہوئی، سارے لوگ جو ہیں چلے گئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، ہاں بھائی مجھے مسافر اور اجنبی محسوس ہوتے ہو، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت علی گھر لے گئے، کھانا کھلایا، بستر دیا،
اور اس کے بعد حضرت علی بھی سو گئے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں بھی سو گیا، نہ انہوں نے پوچھا نہ میں نے بتایا کہ کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ صبح اٹھا میں دوبارہ بیت اللہ کے اندر آ گیا، سارا دن بیٹھا رہا۔ رات کو حضرت علی المرتضیٰ نے پھر جو ہے بلا لیا، دوسری رات بھی ایسے گزر گئی، تیسری رات بھی حضرت علی المرتضیٰ لے گئے۔ تیسری رات جس وقت کھانا کھا کے فارغ ہوئے نا، تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے اپنا مدعا بیان کرو، یہاں کے تو تم نہیں ہو، غفار کس جگہ سے آئے ہو؟ کہا غفار قبیلے سے آیا۔ مقصد کیا ہے؟ کہا کہ راز رکھنا ہے۔ اجی راز ہے، کسی کو نہیں بتانا، نہیں بتاؤں گا۔ میں نے سنا ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے شکر اللہ کا ادا کرو، بڑی ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہو۔ اچھا صبح میرے ساتھ چلنا، اور میں نے محسوس نہیں ہونے دینا کہ آپ میرے ساتھ ہو، میں چلتا جاؤں گا۔ اگر کوئی خطرہ محسوس کیا تو پھر جو ہے نا میں نیچے جوتی کا تسمہ باندھنے کے لیے رک جاؤں گا، آپ آگے گزر جانا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میرے پیچھے آ جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ آگے چلتے گئے، حضرت ابو ذر پیچھے چلتے گئے۔ جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے حضرت علی المرتضیٰ انہیں لے کر وہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور جس وقت قبول کر لیا اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ابو ذر اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، یہاں کے حالات بڑے خراب ہیں، ہاں جب تمہیں پتہ چل گیا کہ ہم مکے سے ہجرت کر کے کہیں جا چکے ہیں تو اس وقت جو ہے اس جگہ پہ آ جانا۔ بہرحال حضرت ابو ذر ادھر سے اٹھے، وہ جو توحید کی شمع جلی تھی دل کے اندر، اس نے پھر رکنے نہیں دیا۔ آج ہم اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے، آج ہم قرآن مجید کی تبلیغ نہیں کرتے، کس لیے؟ ہمارے دل کے اندر وہ اہمیت نہیں۔ وہ لوگ جو غیر مسلموں سے اسلام قبول کرتے ہیں ان کے دل کے اندر تڑپ ہوتی۔ حضرت ابو ذر فرمانے لگے میں تو ایسے نہیں جاؤں گا۔ بیت اللہ میں آئے، مشرکین مکہ بیت اللہ میں ہیں، اور آ کے اونچی آواز سے نعرہ مارا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول۔ قریش نے تو دھکے دے کے نیچے لٹایا اور مار مار کے برا حال کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے، انہوں نے لوگوں کو پیچھے کیا اور پہچانا، کہنے لگے اللہ کے بندو کیا ہو گیا تمہیں؟ پہچانو تو صحیح، یہ غفار قبیلے کا ہے، اور جب تجارت کے لیے تم جاتے ہو ان کے قبیلے سے ہو کے جاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا تجارتی رستہ بند ہو جائے، چھوڑ دو اس بندے کو۔ انہوں نے چھڑا لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زمزم کے کنویں کے قریب گیا، اپنے جسم سے خون صاف کیا، نڈال ہو کر شام تک پڑا رہا۔ رات کو کسی حصے میں نیند آئی، صبح جس وقت قریش اکٹھے ہوئے دوبارہ پھر یہی نعرہ لگا دیا۔ وہ آگ لگی ہوئی ہے کہ اللہ کرے یہ سارے مسئلہ توحید کو مان لیں، سارے جہنم سے ہٹ کے جنت کے اندر آ جائیں۔ دوبارہ قریش نے وہی حال کیا۔ حضرت عباس نے پھر آ کے چھڑایا، اور پھر یہ اپنے قبیلے کی طرف گئے۔ جاتے ہوئے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کو خاص نصیحت کیجیے، خاص نصیحت کیجیے۔ تو رحمت کائنات نے فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ابو ذر نہیں ڈرنا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں ابو ذر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ نمبر 2 فرمایا قل الحق ولو کان مر، اے ابو ذر حق بات کہنی ہے اگرچہ کسی کو کتنی کڑوی ہی کیوں۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی کی یہ 2 نصیحتیں اپنے پلے میں باندھ لیں اور ساری زندگی اسی پر ہی کار بند رہے۔ آج گلا بھی کافی خراب ہے، تو یہ چند بندے جو ہیں ان کی باتیں کچھ بتا دیں، سبق آگے جو چلا لیں تھوڑا سا، کہ یہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، تو اعلان نبوت کے پہلے 3 سال جو ہیں یہ خفیہ تبلیغ رہی، اور یہ چند نفوس جن کے نام لکھے ہیں ان کے علاوہ تقریباً 150 کے قریب افراد وہ ہیں جو سابقون الاولون بنے۔ چوتھے سال جو ہے حکم نازل ہوا انذر عشیرتک الاقربین، اب اعلانیہ تبلیغ کریں۔ اس اعلانیہ تبلیغ سے پہلے ڈھیر سارے افراد جو مسلمان ہوئے، مکے کے اندر جو حالت تھی اس وقت مسلمانوں کی،
وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کتنی سختیاں ہو رہی تھیں۔ اچھا جو لوگ ابتدائی مسلمان ہوئے انہیں کوئی لالچ تھا دنیا کا؟ بولیے، انہیں کوئی حکومت کا لالچ تھا؟ اچھا وہ تلوار کے زور پہ مسلمان ہوئے یا تبلیغ سے مسلمان ہوئے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ یہ وہ نفوس ہیں جنہوں نے خفیہ تبلیغ سے میرے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے اور ہلکا بگوش اسلام ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت، انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء، اللہم انت ربنا ونحن عبادک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب۔ اے اللہ، آج جو بزرگ ہم سے رخصت ہوئے حافظ اللہ رکھا صاحب، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے بھائی حافظ خالد صاحب، یا اللہ انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے والد صاحب اور ان کے استاد قاری سنت اللہ صاحب اور حاضرین محفل میں جن جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، جن کے بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے، اے میرے مالک ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجیے، آخرت کی منزلیں آسان فرما دیجیے۔ ان حضرات نے زندگی بھر جو نیکیاں کی ہیں ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے میرے مالک ان کے گناہوں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے میرے مالک ان سب فوت شدگان کو بھی اور ہمیں بھی قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ مجھ سمیت جتنے ساتھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ حافظ برکات اللہ صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی تندرستی اور صحت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک۔